الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حدیث پاک آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، یہ بیٹے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، مرتبہ بہت بلند ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے، بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور جو حدیث پاک میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اکثر تو یہاں ماحول رہتا ہے ڈر کا اور خوف کا کہ اکثر و بیشتر یہاں ڈرایا جاتا ہے، خوف دلایا جاتا ہے، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ یہ کرو گے تو بچو گے، یہ نہیں کرو گے تو نہیں بچو گے۔ تو آج میں نے چاہا کہ کچھ امید کی کرن بھی دلائی جائے، کچھ ایسی حدیث پاک بھی بیان کی جائے جس سے انسان اپنے دل میں کچھ تسلی محسوس کرے، اور کچھ ایسی آیات مبارکہ بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں جس سے دل کچھ خوش ہو جائے، کچھ تسلی کا عنصر دل میں پیدا ہو جائے۔ تو عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ۔ اب راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز، حدیث پہ غور کرنا ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی مومن کو اپنی رحمت کے قریب کر لے گا۔ ان اللہ یدنی المؤمن، کہ قیامت کا روز ہوگا اور حساب کتاب قائم ہوگا، سب لوگ پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوں گے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ لوگ ٹخنوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کولہوں تک اور کچھ منہ کے بل اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، شدید شدت والا دن ہوگا، ایسا دن ہوگا عبوسن قمطریرا۔ اس کی مثال قرآن نے ایسی دی کہ کوئی ایسا شخص جس کے منہ پر زندگی بھر کوئی مسکراہٹ نہ آئی ہو، اسے کہتے ہیں عبوس۔ اتنا اداس دن ہوگا، وہ اتنا شدید اداس دن ہوگا کہ ہر شخص کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی ہوگی، چاہے وہ نیک ہوگا اور چاہے وہ بدکار ہوگا، لیکن پریشان ہوگا۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے کہ مومن کو اپنی رحمت کے قریب کریں گے۔ ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ، اور اس مومن کو اپنے خاص پردہ رحمت میں لے لیں گے۔ فیضع علیہ کنفہ، اس مومن کو اپنے خاص پردہ رحمت میں لے لیں گے۔ ویسترہ، اور وہ مومن باقی لوگوں کو نظر آنا بند ہو جائے گا۔ اس کا پردہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پردہ رحمت اس قدر ہوگا کہ وہ باقی تمام لوگوں سے الگ ہو جائے گا، باقی لوگوں کو نظر آنا بند ہو جائے گا۔ اس کا سننا، بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ خاص پردہ رحمت میں چھپ جائے گا۔ اس موقع پر اب اس سے سوال کیا جائے گا، فیقول، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، اَتَعْرِفُ ذَنْبَ قَضَا، اے شخص کیا تو اپنا یہ گناہ پہچانتا ہے؟ اور اسے گناہ گنواتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بذات خود اس مومن کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تو اپنا یہ گناہ پہچانتا ہے، یہ پہچانتا ہے، یہ پہچانتا ہے؟ غرض اس طرح گناہوں کی لسٹ بیان ہوتی چلی جائے گی، اور وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ نَعَمْ اَيْ رَبِّي، اے میرے رب، ہاں یہ گناہ بھی کیا، ہاں یہ گناہ بھی کیا، ہاں یہ گناہ بھی کیا، حَتَّى قَدَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ گنوا دیے جائیں گے، اس کے سارے گناہ گنوا دیے جائیں گے۔ اب بات ذہن میں رکھنا کہ میں نے جو پہلا فقرہ کہا تھا اسے ذہن سے اپنے غائب نہ کرنا، کہ اللہ نے کسے اپنے قریب کیا تھا؟ ان اللہ یدنی المؤمن، مومن کو اپنے قریب کیا تھا، اس روز اسے اپنے پردہ رحمت میں لیا تھا، اور اس کی پردہ پوشی فرما کر باقی جو لوگ تھے ان سے اسے چھپا دیا، اور اسے سارے گناہ ایک ایک کر کے گنوا دیے۔ حتی قدرہ بذنوبہ، یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ اسے گنوا دیے جائیں گے، اور وہ سارے گناہوں کا اقرار بھی کر لے گا۔ اب ہوگا کیا؟ وراء فی نفسہ انہ قد ہلک، وہ شخص اب اپنے جی میں سخت پریشان اور پشیماں ہوگا، اور سوچے گا آج تو میں ہلاک ہو گیا، آج تو میں ہلاک ہو گیا۔ ایک ایک گناہ گنوانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور مومن جو ہے وہ ایک ایک گناہ کا اقرار کرتا جا رہا ہے۔ جرم پڑھ کر سنا بھی دیا گیا اور جرم قبول بھی ہو گیا، تو پھر اب تو سزا ہی سنائی جانی باقی ہے نا، کہ جرم پڑھ کر سنا بھی دیا گیا اور جرم قبول بھی ہو گیا۔ انہ قد ہلک، اور وہ اپنے جی میں کہے گا کہ آج تو میں ہلاک ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ سترتھا لک فی الدنیا، اے بندے میں نے تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی دنیا میں بھی کی تھی۔ وانا اغفرھا لک اليوم، اور آج کے دن بھی میں تجھے بخشتا ہوں، اور آج کے دن بھی میں تجھے بخشتا ہوں۔ وَيُعْطَى کتاب حسناتہ، اور اس کے ہاتھ میں نیک اعمال نامہ، دائیں ہاتھ میں اس کے نیک اعمال نامہ دے دیا جائے گا، اور جب وہ اللہ کی پردہ رحمت سے باہر آئے گا تو ہاتھ میں نیک اعمال نامہ لیے ہوئے ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن غور کرو، اور آگے اس حدیث کا بقیہ اسے سن لو، پھر میں وضاحت کی طرف آتا ہوں۔ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُعْطَى عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، اور جو کفار ہوں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا ہوگا۔ کافر صرف شرک کرنے والے کو نہیں کہتے، کافر کا مطلب ہے، کفر کا مطلب ہے کسی بھی حکم کا انکار کر دینا، کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ اگر آپ کسی چیز کا انکار کر دیں تو آپ نے کفر کیا۔ کفر کرنے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے کسی حکم کا انکار کر دے تو وہ کفر کیا اس نے، تو اس دن کفار کو کہا جائے گا اور منافقین کو کہا جائے گا۔ فَيُنَادِي بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، اور ان کے لیے ایک منادی کرنے والا اونچی آواز میں سب لوگوں کے سامنے پکارے گا، ان کے بارے سب لوگوں کے بارے پکارے، سب لوگوں کے سامنے پکارے گا ان لوگوں کے بارے میں۔ ہؤلاء کذبوا علی ربہم، کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے جھوٹی باتیں گھڑی تھیں۔ جھوٹی باتیں کیا؟ رب کی رحمت کے بارے جھوٹی باتیں گھڑی تھیں کہ جو کچھ کرتے جاؤ اس کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی، نہیں۔ اور اسی طرح کے دین میں انہوں نے مختلف بدعات نکالی تھیں، انہوں نے دین کی باتوں کو موڑ توڑ کر پیش کیا تھا، اور انہوں نے بہت ساری آسانیاں لوگوں کو دکھائی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا نہیں تھا۔ اب دیکھو الفاظ پر غور کرو کہ یہ ہؤلاء کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے جھوٹی باتیں گھڑی تھیں۔ رب کے بارے جھوٹی باتیں گھڑنا کیا ہے؟ رب کی رحمت کو ایسے بنا کے پیش کرنا کہ تم جو کچھ کر لو اللہ کی رحمت تمہیں معاف کر دے گی۔ یہ رب کے بارے بات سچی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے یہ فرما دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے بارے جھوٹی باتیں گھڑی تھیں۔
اللہ آگاہ ہو جاؤ، لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں کے لیے آج اللہ کی لعنت ہے۔ اب تسلی کا عنصر اس حدیث پاک میں کیا ہے کہ ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پردہ رحمت میں لیا اور اسے گناہ بھی اس کے گنوائے اور اس نے گناہ قبول بھی کیے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تجھے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی میں تیری بخشش فرما رہا ہوں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ مومن کون سا تھا؟ یہ مومن وہ تھا کہ جس سے غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو اگلے ہی لمحے اپنے رب کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا تھا کہ یا اللہ میرا نفس پر مجھ پر غالب آ گیا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، مجھ سے یہ قصور اور کوتاہی سرزد ہو گئی، میں پھر تیرے آگے ہاتھ باندھتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ رب کے سامنے ہاتھ باندھ لیتا تھا، پھر رب سے رجوع کر لیتا تھا، اور اگر اس سے اور کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو وہ پھر اپنے رب سے رجوع کرتا تھا۔ اسی طرح وہ گناہ اس سے ہوتے رہے اور رجوع بھی بار بار کرتا رہا، دل میں پشیمان بھی رہا، شرمندہ بھی ہوتا رہا۔ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ گناہ پر پشیمانی اور گناہ پر شرمندگی بھی مومن کا خاصہ ہے۔ اگر کسی وقت یہ لگے کہ گناہ سرزد بھی ہو گیا اور دل میں پشیمانی بھی نہیں آئی، پریشانی بھی طبیعت میں نہیں آئی، طبیعت مزمحل بھی نہیں ہوئی، تو سمجھ لینا کہ ایمان کی آخری رتی بھی دل سے نکل گئی۔ اگر سود کھاتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، رشوت لیتے وقت، سفارش کرتے وقت، جتنے بھی منکرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ کرتے وقت آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں لغزش نہ آئے اور آپ کا نفس آپ کو ٹوکے نہ، تو سمجھ لینا کہ ایمان اب اندر موجود نہیں ہے۔ اور اگر ایمان موجود نہیں ہے تو پھر مومن نہیں تو پھر پردہ رحمت والی جو حدیث ہے وہ پھر فٹ نہیں آئے گی۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بها ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ، یہ تاکید کا صیغہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ اور میں نے آپ کو ایک دفعہ، آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بت کی پوجا ہی شرک ہے، نہیں، شرک کی بہت ساری اقسام ہیں۔ حقیقت و اقسام شرک آپ کو میں نے پہلے بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ اس پر ضرور آپ سن لیجئے گا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے لیکچرز ہیں، ان کی کتاب ہے حقیقت و اقسام شرک، اسے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ ایک تو وہ شرک ہے جو سامنے ہو رہا ہے، اور ایک شرک جو چھپا ہوا ہے، اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے کہ جتنا تاریک رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا۔ سمجھ آئی کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے کہ جتنا تاریک رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے، اتنا شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے۔ تو آج ہمیں اپنے آپ کو کھنگالنا ہوگا کہ کیا ہم ہر شرک سے پاک ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بارے کیٹاگوریکلی کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بها ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جسے چاہوں گا بخش دوں گا، جسے چاہوں گا بخش دوں گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اور جس نے شرک کیا اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے بہت بڑا گناہ افترا کر لیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ ہر قسمی شرک سے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ ایک جگہ اور قرآن پاک فرماتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو بارہا کہا کہ جب تک اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی تبن ہواہ ما جئت بہ، کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی خواہش نفس کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں ہدایت لے کر آیا ہوں۔ خواہش نفس اگر آپ نے اپنے سامنے رکھ لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پیٹھ پیچھے ڈال دیے تو پھر آپ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سن لیں۔ گھر میں بھوک ہے، گھر میں فاقہ ہے، یا گھر میں ضروریات کی کمی ہے اور آپ کو رقم میز پر پڑی مل رہی ہے، رقم آپ کے ہاتھ میں کوئی دے رہا ہے، اس کے عوض آپ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا کام کر دو جس کے بارے آپ کا نفس آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کسی کی زمین پر قبضہ ہے، کسی کا مال ناجائز کھانا ہے، رشوت ستانی ہے، سود کا کاروبار ہے، جھوٹ سے کوئی پیسہ لینا ہے، یا غرض بہت لمبی لسٹ ہے۔ آپ کا ضمیر آپ کے اندر خود بیپ کرتا ہے، الارم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمیر کی، اس نفس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ وہ نفس ہے کہ جب بھی آپ کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں یہ آپ کے اندر ریڈ الارم شروع کر دیتا ہے۔ سرخ بتی دیکھی کبھی ایمبولینس کے اوپر جلتی ہوئی؟ آپ لوگوں نے ایمبولینس کے اوپر کبھی سرخ بتی جلتے دیکھی؟ پولیس کی وین جب تیزی سے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کیا بلنک ہو رہا ہوتا ہے؟ سرخ بتی جل رہی ہوتی ہے نا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہٹو بچو، ہٹو بچو، ہٹو بچو، رستہ دو، رستہ دو، ایمرجنسی۔ تو جب آپ کے اپنے اندر سرخ بتی جلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ جو کام کرنے جا رہے ہو اس سے ہٹو اور بچو۔ جب آپ کے اپنے اندر سرخ بتی جلنا شروع ہو جائے تو نفس لوامہ نے سرخ بتی جلا دی، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہٹ بھی صحیح اور بچ بھی صحیح، یہ جو تو کام کرنے جا رہا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر اس نے وہ کام کر لیا تو اس نے کیا کیا؟ اپنی خواہش نفس کو اپنے سامنے رکھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پسے پشت ڈال لیے۔ تو پھر اس کا معبود کیا ہوا؟ خواہش نفس اس کی معبود بن گئی۔ خواہش نفس اس کا معبود کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا کہ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کا ہم حکم مانتے ہیں، رب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پالنہار جس کی ہم بات مانتے ہیں۔ آپ نے اپنے رب کی بات کو پسے پوش ڈال دیا اور اپنے نفس کی بات کو آپ آگے لے آئے اور آپ نے وہ غلط کام کر ڈالا۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، تو آپ شرک میں مبتلا ہو گئے نا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ مومن والا جو درجہ ہے آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک آیت سنائی ہے۔ اب ایک اور تسلی والی آیت سن لیں، تسلی والی آیت سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 40 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اے لوگو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، بچتے بھی کیسے رہو گے؟ انٹینشلی بڑا گناہ آپ کے سامنے ہے، سرزد ہونے جا رہا ہے، آپ نے اپنے آپ کو زبردستی روک لیا کہ نہیں میں یہ گناہ کبیرہ نہیں کروں گا۔ گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ وہ تمام گناہ ہیں جس کے بارے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں حدود کا ذکر کیا ہے کہ یہ میری حدود ہیں، اس کے قریب تک بھی نہ جانا۔ اگر آپ نے اللہ کی حدود پار کر لی تو آپ کبائر میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے وراثت کی تقسیم ہے، اس میں ایک اہم چیز وراثت کی تقسیم ہے۔ اگر آپ نے وراثت کی تقسیم اللہ کے دیے ہوئے قرآن کے مطابق نہیں کی، سورۃ نساء میں جو حکم آئے اس کے مطابق آپ نے وراثت تقسیم نہیں کی، تو اللہ نے فرمایا یہ میری حدود ہیں۔ آپ نے اللہ کی حدود کو پار کیا تو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو گئے، معافی نہیں ملے گی۔ یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ اسی طرح زنا ہے، اسی طرح یتیم کا مال کھانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر
ما تنہون عنہ، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، میں تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں دور کرتا رہوں گا، وَمُدْخِلْكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور تمہیں داخل کروں گا بہت بابرکت ٹھکانوں میں، بہت بابرکت ٹھکانوں میں تمہیں داخل کروں گا۔ اگر تم کوشش کر کے کبائر سے بچتے رہو گے تو میں تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کرتا رہوں گا۔ ایک اور جگہ سن لو، قاری صاحب اکثر پڑھتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ ایویں آئے تھے نا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت اسی طرح ہے، قاری صاحب اکثر تلاوت کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے ان بندوں سے کہ جو اپنے نفس پر زیادتی کر بیٹھے ہیں، مطلب ان سے خطا سرزد ہو گئی ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور بڑے بڑے گناہوں کے بارے سن لو کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل السیئات حسنات ان اللہ کان غفورا رحیما۔ کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے ساتھ دوسرا کسی کو معبود نہیں ٹھہراتے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور بغیر جسے اللہ نے محترم کیا ہو وہ کسی جان کا قتل نہیں کرتے اور زنا کے قریب نہیں جاتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور اگر تم میں سے کوئی ایسا کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا پورے کا پورا تمہیں اس کی پوری سزا دے دوں گا۔ سزا اس دنیا میں بھی ملے گی، سزا آخرت میں بھی ملے گی، یضاعف لہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن اس سزا کو میں 2 گنا کر دوں گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور تمہیں رہنا پڑے گا اس میں ذلت آمیز اہانت آمیز ہو کر۔ ہاں الا من تاب وآمن، تم میں سے جو توبہ کر گیا اور دوبارہ ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال شروع کیے، پرانے تمام اعمال چھوڑ دیے، ان کے قریب تک بھی نہ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پچھلی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم۔ دیکھیں آج میں نے آپ کے سامنے بہت تسلی والی آیات بیان کی ہیں، ایسی آیات جن سے دل کو تسلی ہو جائے، خوف اور ڈر تھوڑا سا کم ہو جائے، لیکن شرط وہی ہے کہ مومن رہنا پڑے گا، کبائر سے بچنا پڑے گا، مومن رہنا پڑے گا اور کبائر سے بچنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود عمل کرنے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرمی بہت زیادہ ہے تو میرے لیے مزید ممکن نہیں ہے کہ میں درس کو جاری رکھ سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔